حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون، وقال تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ کر جب مسلمان ہوا، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ کے پاس، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا، اپنے اسلام کا ثبوت دیتے رہتا ہے اپنی زندگی بھر۔ اللہ بولے گا نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھ کے بتائے گا کہ میرا جسم کا میں مالک نہیں، اونر نہیں۔ یا اللہ تو کھڑے ہونے بولے گا تو کھڑا ہو جاؤں گا، جھکنے بولے گا رکوع کرنے رکوع میں چلا جاؤں گا، سجدے میں، قاعدے میں، سلام پھیرنے میں، جیسا جب تو جیسا رہنے کے لیے کہے گا ویسا۔ اس جسم کا مالک میں نے، تو ہے مالک۔ ایک مسلمان کھانے میں، جس طرح سے ہم رمضان میں ہیں، کھانے میں یا اللہ لا الہ الا اللہ میں اقرار کیا ہوں، تو جب بولے گا کھانے کے لیے تب تو ہم کھائیں گے، جب تو بولے گا کہ کھانے سے رکے رہو، جیسا کہ رمضان میں صبح صادق سے غروب تک روزے کے ذریعے سے کھانے پینے سے جماع سے رکنے کا اللہ کا آرڈر ہے، رکیں گے۔ ایک مسلمان یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ میں جو اقرار کیا نا لا الہ الا اللہ، اس پر میں ثابت ہوں، اس کا اظہار کرتے رہتا مسلمان اپنی پوری زندگی۔ اسی کو کہتے ہیں عبادت، اس کچھ کہتے ہیں اطاعت، اڑیپنی ود ورشپ اسی کو کہتے ہیں، ونکم اسی کو کہتے ہیں، عبادت فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہی ہے گردن نہادن بطاعت، اللہ کے سامنے جھک جانا، جو اللہ بولے وہ۔ ویسے ہی ایک مسلمان یہ بھی سمجھے گا کہ میرے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے وہ مال میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا، من مال اللہ الذی آتاکم۔ اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیسا کرتے ہیں، تم دو لوگوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو دو اس مال سے جو اللہ تم کو دیا۔ کبھی مسلمان کے دل میں یہ گھمنڈ خیال نہیں آ سکتا کہ میرا مال میں ہی کمانے سے آیا سو اللہ کے بھی دیا نہیں، ہرگز ایک مسلمان کو نہیں آ سکتا۔ من مال اللہ الذی آتاکم مما رزقناہم، جگہ جگہ اللہ یہی کہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، ہمیں جو مالداروں کے پاس دیکھو رکھے ہیں نا، اس مال سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، ان کا اپنا پیسہ کر تو اللہ نہیں بولتے ہمیں دیے سو کر کے۔ اللہ کے پاس ایک قاعدہ، یہ دنیا، اس دنیا کے اندر صبر بے شکر بھی، بہت بڑا مضمون بہت آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دنیا کے اندر صبر بھی شکر بھی۔ کچھ لوگوں کا امتحان اللہ ایسا لیتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیے، فقیری کے اندر رکھ کر شکر ادا کرتے کیا بول کے ان کا امتحان، صبر کرتے کیا بول کے ان کا امتحان۔ کچھ لوگوں کو اللہ خوب دے دی، دے کر اس پر شکریہ ادا کرتے کیا بول کے ان کا امتحان۔ کسی کے پاس اللہ اس کو ضرورت ہے، فار ایگزامپل اس کو ضرورت ہے 20,000 کی، اللہ نے دے دیا 40,000، دیکھیں اللہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ 40 میں سے 1,000 تو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہے نا، 20,000 ایکسٹرا، انہیں دیتا کیا، ایچ ایگزام، ایچ امتحان، ایچ ٹیسٹ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بات تو بہت آسانی سے سمجھنا، مسلمان ہے نا میں اور آپ، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ، قرآن میں اللہ یہ بولے ہیں ایمان والے میں تمہیں سب ہے نہیں، ہمارے مال کو بھی، ہماری جان کو بھی، سب کو بھی اللہ خرید لیے، کس کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ ہمارے جسم کو اللہ کیسا بولے کہ ویسا، ہمارے مال کو اللہ کیسا بولے کہ ویسا یوز کرتے رہو، اس کے بدلے میں کنفرم ہم کو جنت ملے گی۔ اللہ بولے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
ایک انسان اپنی ضرورت کے لیے بلکہ قسم قسم کے بیڈ خرید لے سکتا ہے، لیکن نیند وہ اللہ کا دینا۔ قسم قسم کے کھانے ہزاروں میں خرچ کر کے، لاکھوں میں خرچ کر کے کئی قسم کے ڈشز خرید سکتا ہے کھانے کے، لیکن بھوک اور وہ ہضم کرنے کی طاقت، کھانے کے لیے وہ طبیعت کے اندر تندرستی، پھر کھانے کے بعد سیرابی، ہر ایک ان میں سے ایک ایک کے اندر کیسے کیسے بیمار لوگ مبتلا ہیں۔ پیسے ہمارے پاس آ گئے کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ آ گیا، نہیں، پیسے ہو کر بھی کتنے سارے لوگ نیند کے لیے ترسنے والے، کیسے کیسے ایئر کنڈیشنر کمرے ہیں، ساری سہولتیں ہیں، کھانے میں ہر قسم کی چیزیں، دنیا کے کوسے کونے میں بھی رہنے والے ڈش کو وہ اگر منگانا چاہے تو منگوا سکتے ہیں، لیکن اللہ صحت تندرستی دے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ سے اولیاء، ہمارے جو اولیاء ہیں نا اسلاف، اللہ اکبر، ان کی باتیں تو ایسی ہیں، وہ تو بولتے ہیں کہ عام جنتا کے لیے، پبلک کے لیے تو 40 میں سے 1 دینا ہے، 100 نصاب کے بقدر مال ہے، انہوں 40 میں سے 40واں حصہ کر کو دینے کا ہے نا ان لوگوں کے لیے۔ باقی اللہ کے جو قریب لوگ ہیں نا انہوں تو ہمیشہ ہے سب کچھ بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ دیکھیں، جتنا آیا سارا کا سارا تقسیم کر دیا، ایک بھی اگر بچ کر رہ گئے رات میں نیند نہیں اللہ کے رسول کو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک معمول، خرچ کرنے کے اندر، دوسروں کو دینے میں جو خوشی ملتی نا، اللہ کی طرف سے جو مدد ملتی، روحانیت عبادت کے اندر جو جذبہ، جو مزہ ملتا نا، وہ سب وہ لوگ محسوس کر کے دیکھے ہیں۔ ہمارے اولیاء، بے شمار اولیاء، میں کس کس کی بات بولوں، بے شمار اولیاء، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طریقہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک اولیاء نا ہمارے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ دیتا پورا کا پورا دے دینے کا، اس میں ہم نہ مزہ آتا زیادہ۔ دوسرے لوگوں کو، مجھے آپ کو سب اللہ 4 لاکھ دے دیا بولے تو 4 لاکھ کو رکھو، ایک پیسہ بھی نہیں نکالنے میں مزہ آئے گا، پاک 4 لاکھ بھی ہوں سے ایک بھی نکالے یا نہیں بول کے، ان لوگوں کو پورا کا پورا خرچ کر دینے میں مزہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معلوم نہیں کہ آپ کو غزوہ تبوک کا موقع تھا، اعلان کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، پوچھے اللہ کے رسول اتنا سب لے کر آ گئے نا، گھر کے واسطے بھی، گھر والوں کے واسطے بھی کبھی چھوڑی کی نہیں؟ بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے لگایا ہوں، پورا مال کو 50-50 کر کو، آدھا گھر کے واسطے، آدھا یہاں اللہ کے راستے میں دینے کے واسطے، جہاد کے واسطے بول کو لے کے آیا، سو دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور ان کو بھی وہ سوال کرے اتنا سب لے لگا گئے نا، گھر کے واسطے بھی کیا تو بھی چھوڑے کی نہیں؟ کہ انہوں جواب دیے تھے نا، وہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں سر، گھر میرے گھر کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول وہ کافی ہیں، ان کی رضا کافی ہے، ان کی خوشنودی مل جاتی ہے بولے تو وہ کافی میرے گھر کے واسطے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک۔ ٹینٹ ڈالتے پرانے زمانے کے اندر، خیمہ ٹینٹ لگائیں گے، بیچ میں ایک ستون، پھر 4 سائڈ میں 4 برابر بیلنس۔ بنی الاسلام علی 50، اسلام کو مثال دے کے اللہ کے نبی بولے ہیں کہ اسلام کی بھی بنیاد ان 5 ستونوں پر ہے، بیچ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، وہ نہیں تو کیا بیچ نہیں، سینٹر اصل۔ پھر اس کے بعد باقی 4 طرف 4، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک طرف کا بھی اگر ادا نہیں کریں گے تو ہمارے اسلام کے اندر یہ جھکاؤ آ جائے گا۔ اپڑی اد سرند بڈوں اندر اسلام کی اندر کوٹے سرند بڈوں، فرائض ایک فرض میں ہمیں کرتے سے لاپرواہی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، سب کے اندر اس کا افیکٹ ہوگا، سب سے ہم نہ ذرا کر کو دور کر دے گا شیطان۔ ہرگز اس کے اندر کوتا ہی نہیں کرنا۔ میں رمضان میں زکوٰۃ کے بارے میں بولتا ہوں، حالانکہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا کر کو سب شریعت میں نہیں ہے۔ رمضان اس لیے لوگ دیتے ہیں کہ تاکہ اس کے اندر وہ فریضہ دوسرے ٹائم میں بھی کرنا سوچے، اس میں کرے تو ثواب بہت زیادہ نہ بول کے اس لیے لوگ ادا کرتے، ورنہ چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے بھی نہیں، سورج کے سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چاند کا اس سے پہلے 1 سال پورا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کی 30 سال عمر ہے کر کے بولے تو چاند کے حساب سے 30 پر 1 سال عمر اس کی، چاند کے حساب سے۔ تو چاند کے حساب سے اس مال کا مالک میں کب ہوا، مالک ہونے کے بعد سے 1 سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ فرض۔ اب وہ کون سا مہینہ بھی رندے، محرم آپ کو رندے، سال پورا ہوا سو ٹائم محرم رندے یا شوال رندے یا ذی قعدہ ذی الحجہ رندے، کون سا مہینہ ہو کر ہے تو بھی سال کب کمپلیٹ ہوا کہ زکوٰۃ فرض۔ رمضان کر کو خاص نہیں ہے، رمضان میں ثواب زیادہ اس لیے دیتے، لیکن دینا ضروری، یہ بولنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب، کون سے ایمان والے کامیاب؟ اللہ کئی سارے کوالیفیکیشن کو کوالٹیز اللہ بولتے انہیں بول کے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا وہ ایمان والے کامیاب، اللہ یہ بولے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے ایمان والے کامیاب۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں گی مسئلہ پوچھنے، یہ وہ دوسرے مقصد سے جب آتی نا، اللہ کے رسول ان کے ہاتھ میں کنگن ہے، بنگڑیاں ہیں، تو حضور پوچھیں گے اس کی زکوٰۃ ادا کرے کیا؟ اگر بولے کہ زکوٰۃ ادا کر دیں ٹھیک،
نہیں ادا کرے کر کے بولے تو حضور ان کو بولتے تھے کہ یہ کافی ہے تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کے واسطے. یعنی دوسری تمہاری پوری عبادتیں ہیں، تمہیں نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے، پورا کرتے رہے، تمہیں یہ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. بہت خطرناک چیز، بہت سمجھنے کی چیز. اسلام کے اندر زکوٰۃ کر کے ایک عبادت ہے. پہلے سب سے پہلے ہمارے دل سے وہ خیال چھٹ گیا ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ عبادت کرنے کا ہے. لوگوں کے اندر کنجوسی ہے نا، بخالت. اللہ ماشاء اللہ، اللہ من رحم اللہ. بعض لوگ وہ ہیں جو باقاعدہ زکوٰۃ کا حساب کر کے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، بلکہ کتنا فرض ہوا ہے معلوم کر کے مفتی صاحبان سے پورا ڈیٹیل نکال کر اس سے ذرا زیادہ دے دیتے ہیں احتیاط. اندازہ سے دینے کا نام زکوٰۃ نہیں. میرے پاس اتنا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے نا. 4 غریبوں کو 4 جوڑے لے کو دے ڈالیں گے، 4 لوگوں کو 4 ساڑیاں بانٹ دیے کیا، لنگی بانٹ دیے کیا، فلاں کر دیے کیا، ہو گئی زکوٰۃ. ایسا بیٹھنے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک سے حساب کر کے سونا. ایک عورت کے پاس گولڈ ہے، سلور ہے، پیسے ہیں. ہمارے زمانے میں گولڈ کا نصاب نہیں چلی. پوری دنیا کے فقہاء کے اتفاق سے بہت لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، حضرت سلور نیچ نہیں ہے، پیسے نہیں، خالی گولڈ. حضرت خالی گولڈ نہیں، گولڈ کا سلور کے حساب سے ریٹ دیکھیں گے مارکیٹ میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی. 612 گرام چاندی کا ریٹ کیا ہے کہ مارکیٹ میں اتنے ریٹ کے برابر سونا ہے تو مالدار چنے. خالی گولڈ ہے، کیا بھی نہیں، پٹی بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کہتے سلور کا زکوٰۃ فرض. ایک آدمی زکوٰۃ مال بہت زیادہ جمع کر کے رکھا ہے بینک میں یا اپنے گھر میں کہیں بھی رکھا ہے. یہ ارادہ ہے دل میں، بہت اچھی تمنا ہے، اللہ ثواب دیں گے کہ حج کرنا، سو حج کے واسطے میں جمع کروں. یقیناً اس کے واسطے اللہ ثواب دیں گے، لیکن کب تک حج میں یوز نہیں کرتے کہ پیسے، جب تک وہ تمہارا پیسے. سال گزرے تو زکوٰۃ فرض. گھر بننا بول کو، ذاتی مکان، شریعت بھی اس کی ترغیب دیتی ہے. شوق دلاتی شریعت بھی، خاص مکان رکھو، کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار ڈالنا اچھا نہیں. شریعت بھی ترغیب دی ہے. اچھا اچھے مقصد سے چنے رکھا ہے سیو کر کے، لیکن اس پر سال گزر گئے تو دینا دینا ہے. کب وہ ذاتی مکان بننے میں یوز نہیں کرتا کہ پیسے، اس وقت تک اس کے اپنے پیسے. بچی کو شادی کرنا کر کو رکھا ہے تب بھی وہی بات. نابالغ بچی کو مالک بنا کو زیور دے ڈالے ہیں، وہ بچی کو پہنا دیے، تیرا چاہیے زیور بول کے بچی کے نام سے رکھتے، کون بھی دوسرے یوز نہیں کرتے. بچی کاچ وہ ہو گیا. نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن بہت سے عورتیں رہتی ہیں وہ بچی کا زیور ہے لیکن پہن لکوچ رہتے، انہیں بڑی ہونے کے ٹائم میں دیکھیں گے لے کو دے ڈالیں گے، اس سے اچھا اب یہ وہ ٹائم میں ٹرینڈ، اس ٹائم میں جو ڈیزائن ہے وہ لے دے ڈالیں گے بول کے خود اچ رکھے رہتے. دل میں کیا ارادہ رہتا ہے تو بچی کے واسطے کر کو زیور لے کو رہتے، یوز تو خود اچ کر لگ رہتے. اسے مالک بنا کو دے ڈال کو الگ نہیں ہو کو رہتے، خود یوز کر لگ رہتے. خود یوز کر لگے تو خود ان کا اپنا مل کر. ماں باپ یقیناً بچی کے واسطے کر کو لیے ہیں، لیکن ان کا ارادہ کیا ہے؟ سب تو یہ گولڈ زیور ہے نا، اس کے اندر جو پیسے ہیں دیکھو، یہ پیسے بچی کے واسطے کر، یہ گولڈ نہیں. بچی بڑی ہو گئی تو یہ بیچ کو اچھا اس کے لائق لے کو دے جا، یہ ارادہ ہے. خیر مجھے اصل میں کیا بولنا تھا، نابالغ کے اولاد کو سب زکوٰۃ دینا نہیں ہے، مالداروں کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے. مالدار پر دوسروں کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، انہیں دوسروں کی زکوٰۃ لے نہیں سکتا. بہت سارے لوگ دوسرے دے دیا، پیسہ بولنا، پیسہ ان کے سامنے بولنا کر کو بھی لے لیتے، اللہ معاف کرنا. خیر میں جو اصل میں بولتا تھا آپ کو، زکوٰۃ فرض. نصاب ہے نا، نصاب کے بقدر مال آیا. ایک آدمی کے پاس پہلے سے ایک نصاب ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے کئی سارے نصاب ہیں. چیٹی کو پیسے بننے کا وہاں کتنا کی جمع ہو کو ہے، بینک میں کہاں کی جمع ہو کو ہے، کئی جگہوں کے اندر زیور کے دکان میں پیسے بن کو ہیں، سو چیٹی کو پیسے بننے کو کہاں کے ہیں. ان کے پاس جو نصاب ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کا بھی حساب کر کو ملا کو زکوٰۃ نکالنا، اس پر الگ سے سال گزرنا کر کو ضروری نہیں. یہ ایک نصاب کی وجہ سے شریعت میں آدمی مالدار ہو گیا تو باقی پورے جتنے اس کی ملکیت کے پیسے ہیں وہ سب اس کے ساتھ ملا کو ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالنا. کتنا ہے ہمارے پاس پورے کا اماؤنٹ، فار ایگزامپل 2 لاکھ کا ہے، سونا بھی چاندی بھی نیٹ کیش بھی. ایک عورت کے پاس، مردوں کے پاس سونا چاندی کرنے کا نہیں، نیٹ کیش رہنے کا. مردوں کے پاس کیا زمین اگر کوئی ہے، دکان کوئی ہے، ان کے اپنے نام میں پراپرٹی مکان ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں. کرایہ میں اگر مکان کو کرایہ میں چھوڑ کے رکھا ہے، دکان کرایہ میں دے کے رکھا ہے، ہر مہینہ آتا سو وہ کرایہ کے پیسے الگ سے سیو کر لے کچھ، وہ کیا بھی اس کی ضرورت، کیا اصلی ضرورت کے واسطے یوز نہیں ہو لگا، وہ الگ سے چھے. وہ پہلے سے دوسرا نصاب رہے تو یہ کرایہ کے پیسے کتنے جمع کیا کہ اس کو بھی ملا کو زکوٰۃ نکالنا. دوسرا کون سا بھی پیسے بھی یہ کرایہ کے پیسے ہی نہ، وہ ہے کہ حضرت میرے پاس کر کے بولے تو اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ فرض. دوسرا پہلے سے رہے تو اسے ملانا پڑے گا. اسے نصاب ہے نا، نصاب کے بقدر ابھی میں بولے آپ کو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اس کا جو ریٹ ہوتا ہے آج کل 40.5 پر 8,000، 40 پر 9,000، 50,000 کے آس پاس. اتنے پیسے کا کون آدمی مالک ہے کہ سال پورا اس میں گزر گیا، اس کی زندگی بھر کی روزمرہ کی ضرورتیں معمولی چلتی رہی، اس کی ضرورت نہیں پڑی، اسے ٹیکسز کرے بغیر وہ 50,000 کے قریب جو پیسے ہیں وہ ایسا سال پورا سیف رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض. زکوٰۃ فرض. ایک آدمی کے پاس آپ کو سال پورا نہیں ہو کو ہے،
اس کے لیے حکم ذرا ڈفرنٹ ہے. مال 50,000 یا اس سے زیادہ کا مالک ہے نہیں, لیکن اس پر سال کمپلیٹ نہیں ہو کو ہے بولے تو اس کے لیے حکم کیا معلوم, دوسرے کی زکوٰۃ انہیں لے نہیں سکتا. کون تو بھی آدمی اسے زکوٰۃ دے ڈالے تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوں گی, معلوم ہونے سے دیے تو الگ بات. زکوٰۃ انہیں دوسروں کی لے نہیں سکتا, 50,000 کا مالک ہے انہیں. صدقہ فطر اس کے اوپر واجب. اتنا پیسے بھی کس کے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس صدقہ فطر نہیں. اتنا ہے تو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے, اس پر صدقہ فطر ہے. اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر دینا. خیر بات دوسری طرف چلی جاتی. نابالغ اس کے جو مالدار ایک آدمی ہے بولے تو اس کے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ دینا نہیں. لوگ وہ بھی غلطی کرتے, رشتہ دار ہیں خیر ان کو تو دینے نہیں ہوگا, ان کے بچوں کو دے جا. نابالغ بچوں کو دینا نہیں, بالغ بچوں کو دیے جا. زکوٰۃ دینے کے اندر مال کے مالداری کے اندر شوہر الگ بیوی الگ. بیوی کے پاس مال رہے تو شوہر کے پاس کیا بھی مال نہیں ہے تو انہیں غریب انہیں دوسروں کی زکوٰۃ لیے جا. شوہر کے پاس مال ہے بیوی کے پاس نہیں ہے انہیں دوسروں کی زکوٰۃ لیے جا. ماں باپ اولاد بھی ویسا. ایک آدمی اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے, انہیں اصول کو فروع کو نہیں دے سکتا. رشتہ داروں میں کن سے پیدا ہو کر آیا ہوں کہ دادا دادی نانا نانی ماں باپ کن سے ہو کر میں آیا ہوں کہ ڈائریکٹلی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں. میرے سے ہونے والی جو اولاد ہے نا, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی, ڈائریکٹ ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. لیکن دادا دادی کی اولاد ہے, مثال کے طور پر تایا پھوپھی چچا, ان لوگوں کو دیے جائے. خود ہمارے چپنے امی ابا کے ہمیں امی ابا کو نہیں دے سکتے. امی ابا کی جو اولاد ہے میرے اپنے بھائی بہن ان لوگوں کو دیے جائے, خالہ کو دیے جائے الی آخری. زکوٰۃ میں مسائل میں چلا گیا, حالانکہ آپ کو فضائل اور وعید تک سنانے کا میرا ارادہ تھا. خیر آپ لوگوں کی توجہ شاید ادھر چلی جاتی ہے. بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں. زکوٰۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. قرآن کی آیت سے اشارہ یہ ملتا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے خود وہ مال جو زکوٰۃ 40 میں سے ایک نکال دیے, دیکھو 1% نکال دیے تو باقی جو مال ہے نا یہ پورے کے پورے مال کو تمہیں پاک کر دیے. خود تمہیں زکوٰۃ دینے والے تمہیں پاک ہو جاتے. تمہاری اپنی پاکی کا ذریعہ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے, اللہ اسے قبول کر لیتے. اللہ کی رضامندی اس مال میں جو ایک تمہیں 40% نکالنے کے بعد باقی ہے 100 پیسے میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی آ گئی. برکت ہے نا اندر گھس گئی. بہت اچھا سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں, برکت اندر گھس گئی, انٹر ہو گئی. اب اس برکت والے مال سے اللہ اکبر اللہ کیا کیا کام لے لیں گے. خرچ ہوئے تو اچھی جگہ میں, بیماری نہیں سو یہ نہیں سو وہ ادا نہیں کرے بولو نا, نکالے نہیں بولو نا, بے سکونی. کون آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے کہ مالدار گھر کو بھی کسے کیا معلوم ہونے جاتا کہیں کو نکالنا کو اتنا نکالنا کیا, 5,000 نکالنا کیا, 10,000 نکالنا کیا, 12,000 15,000 نکالنا کیا, 20,000 نکالنا کیا. عورتوں کے پاس زیور رہتا, عورتوں کے لیے باقاعدہ زیورات میں سے کون سا, تو بھی چھوٹا زیور بیچ کو تو زکوٰۃ ادا کرنا, وہ نہیں کرے تو سال بھر بھگتتے. ڈرانے کے واسطے بولتا نہیں, سال بھر بھگتتے. اس سے بیماری, اس سے یہ ٹینشن, اس سے وہاں خرچ, کان کی خرچ لیے سو اسے وڈی کو ادا کرتے, بینک میں ادا کرتے, اس سے بیماری بول کو پورا ہاسپٹل کو روتے, کہاں کی جاتا. تو شریعت کے آیتوں سے حدیثوں سے اشارہ صاف ملتا نا, زکوٰۃ کون سے پیسے سے ادا نہیں کرے کہ وہ پیسہ وبال کا بن گیا, بے برکتی کا بن گیا, نحوست ہے اس کے اندر. اب یہ مال اچھی جگہوں کے اندر خرچ نہیں ہوگا, کہاں کہ ہمیں نہیں چاہنے کی جگہوں میں خرچ ہوگا. بے برکتی نہیں دیا تو آدمی بے سکون زندگی گزارے گا, وہ دے دیا تو بڑا سکون. ہمیں ہماری زکوٰۃ کے مال کو دینے کے لیے مصرف ڈھونڈتے نا, اس میں یہ بھی ڈھونڈنا بلکہ حدیثوں سے اشارہ ملتا کہ نیک لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا, جو نماز روزے کے پابند, پیشہ ور یعنی پروفیشنل جو فقیرہ رہتے دیکھو ان لوگوں کو نہیں. گھر کے پاس ہے ان کو دیکھو وہاں سے زکوٰۃ ختم کر لے جانی. ہمیں کوشش یہ کرنا, بہت سے لوگ سفید پوش کر کو بولیں گے اردو میں, سفید پوش کر پہنے اچھا پہن لیں گے, اچھا زبردست پہن کو باہر نکلیں گے, دیکھے تو انہیں کہ MLA MP کی زکوٰۃ وہ اس کا بالکل قدر آڑے, دیکھے تو بڑا مالدار سکا ہے بالکل, لیکن اندر کی حالت بہت خراب رہیں گی. ایسے لوگوں بڑی کیا بھی آمدنی نہیں معلوم, یا تو اولاد بہت زیادہ ہے معلوم, ویسی کیا بھی کمائی نہیں معلوم. ایسے لوگوں کو جا کر ہمیں زکوٰۃ دینا. ایسے لوگوں کو دینے سے یہ لوگ ہیں نا بڑے اللہ کی نعمتوں کے قدردان, رتی برابر کیا تو بھی ملے تو بھی یہ اللہ کی نعمت چاہیے کر کو شکریہ ادا کرنے والے لوگ. ہماری زکوٰۃ کے پیسے ان کو پہنچے بولو نا, وہ لوگ ہمیشہ اس نعمت کا شکر ادا کریں گے. ہم نا ہمیشہ ہمارے اپنے مال, کمائی, حیاتی, صحت سب کے اندر خیر برکت آتی رہے گی. عجیب عجیب واقعات, بے شمار واقعات ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کیا کیا ثواب ملا, کیا کیا فائدہ ملا بول کے میں آپ کو بہت سے واقعات سنانا چاہتا تھا. دیکھو خاص طور پر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے ائمہ, مؤذنین, علماء ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ادا کریں. خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں سے جو پوچھنے کی عادت نہیں رکھتے نہیں, ایسے لوگوں کو ان کو دینے سے کیا ہوگا, ڈبل ثواب. دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو دیے تو تم کو زکوٰۃ کا ثواب بھی مل گیا, دین کی خدمت کا ثواب بھی مل گیا. انہوں کرتے سو خدمت میں بھی تم نا ثواب ملتا رہے گا. رشتہ داروں کو دے دیے, زکوٰۃ کا ثواب بھی ملا, صلہ رحمی کا ثواب بھی ملا. کتنی ساری ایک عورت تھی
بے شمار واقعات تھے، جتنا ہو سکتا بول دیتا ہوں میں. ایک عورت تھی زیورات کی بہت شوقین، ہمیشہ ہر جگہ زیور، گلے میں، کان میں، ناک میں، ہر جگہ زیور، بہت زیادہ شوقین. اس کے بچے، بہو، بیٹی سب بولتے تھے زکوٰۃ ادا کرنا ماں، زکوٰۃ ادا کرنا ماں. ہرگز کبھی بھی تیار نہیں، اتنی زیادہ لالچ اس کے دل کے اندر، کبھی بھی دیتی نہیں تھی. موت کا وقت قریب آ رہا تھا. لوگوں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زیور ہے نا اس کے جسم کا جز بنتے جا رہے تھے، یعنی باڈی کے پارٹ بنتے جا رہے تھے، چمڑے کے ساتھ گھٹ ہو کو، مضبوط ہو کو، ایسا بنتے جا رہے تھے. جو ڈر تھا وہ چھوا کہ انہیں مر جانے کے بعد زیور ہرگز نکالنے نہیں ہوا، کون سا زیور بھی نکالنے نہیں ہوا. اللہ کبھی کبھی عبرت کے واسطے، میرے تمہارے آنکھوں کو کھولنے کے واسطے اللہ کبھی بتا دیتے ہیں ایسا نکالنے سے نہیں ہوتا. مفتیوں سے سوال کیا گیا، حضرت ایسا ہوتا ہے جسم کو کاٹ کوچ نکالنا، کاٹے میں سے نکالنے سے نہیں ہوگا، اس کا جا کو لگ گیا ہے. وہ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، جسم کو کاٹ نہیں سکتے ویسا. اب انہیں کری سو غلطی کی وجہ سے ویسا دفنا ہو، ویسا دفنا دیا گیا. بیٹا ایک دن وہاں خبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اس کے کانوں میں ماں کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے خبر کے اندر سے. کئی سارے واقعات، یعنی یہ واقعہ بھی میں چھوٹا چھوٹا بولتا ہوں. میں آپ کو وعید کے سلسلے میں بھی، فضائل کے سلسلے میں، دونوں سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں حضرت فضل حق بول کے یہ مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں کے بڑے مفتی صاحب مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم آئے ہیں نا مسجد خضر کو، یہ مدرسہ اس زمانے کا واقعہ میں آپ کو بولتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شروع کے زمانے کے فضل حق صاحب کر کو ایک جنے بڑے مالدار، وہ یہ بولتے نہیں خزانچی، یعنی پرولالر بول کے، وہ مدرسے کا مال پیسے پورا ان کے پاس جمع امانت. انہوں خود بھی بڑے مالدار. انہوں گھر کے اندر سو رکھے، رات میں اچانک سے آواز آتی ٹک 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 کر کے. انہوں اٹھ کو دیکھے تو ایک بڑا صندوق ہے، کٹے کا ایک صندوق ہے. وہ صندوق کو چار چورا بیٹ کو خفل کو توڑنے کی کوشش کرنے کی. انہوں اٹھ کو دیکھو بولے کہتے میرا پیسے اس میں 6، مدرسے کا پورا بہت زیادہ پیسے اس کے اندر ہے، 6 پیسے کا خفل، کیا بھی زیادہ نہیں، ہمارے زمانے کے حساب بہت کم لوکل خفل، 6 پیسے کا خفل. لیکن میں مفتی صاحب سے سنیا ہوں، ان کے زمانے کا انہوں بولتے مظاہر العلوم کے جو مفتی صاحب تھے ان کے پاس میں سنیا ہوں، کو سے مال کی زکوٰۃ انسان ادا کر دیتا ہے کہ ادا کرے بعد بچت ہے سو مال کی حفاظت اللہ کر لیتا وہ. اب تم لگا یہ مار لکھی نا کیا کرے تم لام کھولنے ہوں گا نہیں، مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، ہونا تو کھلتا نہیں، تکلیف ہوتا ہے تو اور 10-12 آدمی ہم بلا کر جاؤ. بول رہا کہ انہوں سو گئے کہتے ہیں، انہوں بولتے ہیں دوسرے دن حضرت کے پاس جاتا ہوں، ان کا تکیہ کلام کیا کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے کھا لیا، اللہ کے فضل سے پی لیا، اللہ کے فضل سے ایسا. بولنے والے بولے کہتے ہیں اللہ کے فضل سے رات کا اللہ کا غضب ہو گیا. حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا کیا؟ وہ مفتی صاحب پوچھے کہتے کیا چاہیے، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیسا ہو جائے گا؟ کہتے نہیں حضرت ایسا ہوا کر کوئی پوری ڈیٹیل بولتے ہیں. بولتے کہ یہ مارتے تھے، میں اس کے بعد سو گیا، پھر اٹھا، پھر بھی 4 جنے تھے، بولے نہیں کہ 10-12 جنے کو بلا کر جا، پھر بھی سو گئے. تہجد کو اٹھے، آرام سے نماز پڑھتے ہیں، وہاں کوشش چلنے کا چل رہا کچھ نہیں. بولے کیا کر لیے تو بھی ہرگز ہوں گا نہیں، مایوس ہو کو اٹھ کر بھاگ گئے. چلو اسی سہارن شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ انگریزوں کی کھوٹیاں و سہارنپور میں اس زمانے میں ذرا کھیڑ اشنا وہاں تھے. انگریزاں کلکتہ میں، دہلی میں بول کے وہاں جا کو ہوتے سو، ان کا بزنس وہاں چلتا تھا. مسلمان کسی کو ذمہ دار بنا کو جاتے، امانت دار رہیں گے نا مسلمان آ کر کو. ایک بار جتنے بازو کھوٹیاں ہیں نا پورا جلنا شروع ہو گیا، آگ لگ گئی، فائر زبردست جلنا شروع ہو گیا. ابھی انہیں جو مسلمان ہیں نا اس کے وہ انگریز کی کھوٹی اس میں آگ لگنا باقی ہے، انہیں جلدی کر کو دہلی کو پہنچ گیا. جا کو وہ انگریز کے پاس بولیا تمہاری کھوٹی جل گئی، پورے کھوٹیاں جل گئی، سو کیا بھی وہ ایک کچھ نہیں، میری کیا بھی غلطی نہیں، اپنی صفائی کے ویسے ہی نہیں بولتا ہے. انگریز کیا کہ لکلک تھا، کہتے آرام سے لکلک تھا نا، انہیں بولیا کہتے ہیں میری کھوٹی نہیں جل کریں گی. ایک دم پریشان گھبرا، پھر بھی بولتا 3 بار بولے بعد وہ ہٹا کر ایک دم کو بولیا کہتے دیکھو تم لگا مسلمان کے پاس جو حکم ہے نا شریعت کا، زکوٰۃ ادا کر ڈالے تو وہ پیسے محفوظ بول کو میں وہ حساب کر کو مسلمانوں کے جیسا پورا کا پورا میرا بزنس کا کتنا تجارت کا مال ہے کہ پورا حساب کر کو اس سے ذرا ایکسٹرا دیکھو ہوں میں اللہ پر، مسلمانوں کا جو اللہ ہے نا وہ اللہ پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، دے ڈالے تو وہ صرف کر تم بول کو وعدہ کرتے ہے نا کریں گے، انہوں میری کھوٹی جلنے چانس نہیں کر. یہاں بیٹھ لو کوئی نہیں، کابج دیکھا نہیں، بھروسے کے ساتھ بولتا. یہ مسلمان واپس جا کے دیکھا تو پوری جل گئی ہے آس پاس کی، مگر وہ نہیں جلی. اس 1-2 نہیں بے شمار واقعات. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. دیکھو دنیا میں ایک خطرناک چیز کیا، یہ مال سے، اس مال کی وجہ سے بے برکتی، بے سکونی، بری جگہ میں جائے گا، بے سکون زندگی آدمی گزارے گا. آخرت میں تو عذاب علیم ہے، خطرناک عذاب ہے.
الذی جمع مالا وعددا، لوگ ہمارے حرص لالچ کے اندر کیا کرتے ہیں، مال کو گن گن کو رکھتے، ہاں اتنا ہے، ابھی اتنا جمع نہ، اتنا جمع ہے تو 40 ہو جاتا ہے، اتنا جمع ہے تو 50، اتنا جمع ہے تو 60۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایک خطرناک جہنم کا نام اللہ علیہ کو بولتے ہیں، اس میں ان کو پھینکا جائے گا بول کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو تمام فرائض کی طرح زکوٰۃ کی بھی پورے اہتمام کے ساتھ ٹھیک سے حساب کر کے زکوٰۃ کی اپنی ادائیگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔